حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سنا دیا، خوشخبری دے دیا۔ اب خوشخبری دینے کے بعد میرے آقا روح فدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لا رہے ہیں۔ سوال ایک پیدا ہوتا ہے کہ 14 صدی پہلے صحابہ کرام کی وہ ذات جس نے پیارے مصطفیٰ کو دیکھا، نور مصطفیٰ کو دیکھا، کبھی نور مصطفیٰ کو نور کی صورت میں دیکھا، کبھی نور مصطفیٰ کو بشریت کی صورت میں۔ جب تک میرے آقا آسمانوں کی منزل میں قرب خدا میں تھے، نور تھے، زمین پہ آ گئے بشر۔ اب اس کو آپ یوں سمجھ، اگر میری جگہ پہ جنات آ کے بیٹھ جائے اور کہے کہ لوگوں مجھے مولانا مان لو، میں بھی انسان ہوں تمہاری طرح، آپ مانیں گے؟ انکار کر جائے، نادان تو ہماری جماعت سے نہیں، انسان مٹی کا پتلا ہے، تو کو آگ سے بنایا، تیری ضرورت نہیں، ہم تیری قیادت قبول نہیں کریں گے، ہم تجھے نہیں مانیں گے۔ اگر میرا نبی نور بن کے آیا ہوتا تو ابو جہل تو ایسے بھی نہیں مان رہا، نہیں مانتا۔ صدیق اکبر کا کیا ہوتا، فاروق اعظم کا کیا ہوتا، عثمان غنی کا کیا ہوتا، علی مرتضیٰ کا کیا ہوتا، طلحہ و حمزہ کا کیا ہوتا، زید و سلمان کا کیا ہوتا، تمام صحابی کا کیا ہوتا۔ اس لیے نور مصطفیٰ کو بشریت کی شکل میں بھیجا گیا کہ صدیق جب صداقت کی نگاہ سے دیکھے گا تو میرا آقا اسے صدیق بنا دے گا، عدالت کی نگاہ سے دیکھے گا تو میرا مصطفیٰ انہیں فاروق اعظم بنا دے گا، عثمان اگر بہتری صحابت کی نیت سے دیکھے گا تو میرا مصطفیٰ اسے عثمان ذوالنورین بنا دے گا، علی جب بہتری نیت سے دیکھے گا تو میرا مصطفیٰ اسے مولا کائنات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، جشن عید میلاد النبی زندہ باد، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت۔ اللہ اللہ، آنکھ میں نور نہیں لیکن دل میں کتنا نور بے شک ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے آنکھ میں نور نہیں دیا تو دل میں دیا ہے، اور دل ہی کا نور کامیاب ہوتا ہے۔ آنکھ کا نور تو نہ جانے کتنی بے حیائیوں برائیوں میں زندگی گزارا کرتا ہے، لیکن یہ دل ہے۔ اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ بری نگاہ سے کسی کو دیکھ لو پھر بھی تمہارے نامہ اعمال میں برا نہیں لکھا جائے۔ آنکھ دیکھ رہی ہے، برائی کر رہی، لکھا نہیں جائے گا جب تک دل اس بات کو کر نہ دے، ہے نا۔ تو دل کا اعتبار ہے۔ میں عرض کر رہا تھا احمد، ہے نا، احمد، احمد کا معنی کیا ہے؟ علماء سے پوچھیے، علماء فرمائیں گے اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، جو افضلیت بیان کرتا ہے، زیادتی بیان کرتا ہے، حد سے زیادہ کو بیان کرتا ہے۔ جیسے آپ کہتے ہو اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اب اس سے زیادہ کوئی بڑا بے شک۔ اسی طریقے سے احمد ترجمہ یہ ہوگا سب سے زیادہ تعریف کیا ہوا، سب سے زیادہ تعریف کرنے والا۔ اب خداوند قدوس کی ذات، اس کی تعریف و توصیف کرنے والا مصطفیٰ سے بڑھ کے کوئی نہیں۔ جب مصطفیٰ نے کہا رب تو سب سے اعلیٰ ہے، تو رب العالمین ہے، تو مصطفیٰ کا جواب خداوند قدوس نے اس انداز میں دیا، اے مصطفیٰ جب تو نے میری زیادہ تعریف کر دی ہے اور تیرا نام میں زمین پہ محمد رکھ دیتا ہوں، جس کا معنی ہوتا ہے تعریف کیا ہوا، میں رب العالمین ہوں گا تو رحمت للعالمین۔ یہ مزاج دیا۔ اب اس کے بعد ہم یہ سوچنے لگے دنیا میں میرا محبوب تو آیا، اور آنے کے بعد ہم نے یہ سمجھ لیا کہ محبوب آ گیا، لیکن محبوب کس شکل میں آیا؟ بشر کی شکل میں آیا۔ اب آپ کہو گے کہ خالی نور بن کر کے آیا تو بھی غلط، خالی بشر بن کر کے آیا تو بھی غلط، اس لیے کہ ہر انسان کے ساتھ ایک خصوصیت ہوتی ہے، ایک اس کے ساتھ ساتھ سایہ چلتا ہے۔ آپ سائے کو دیکھے ہوں گے، چاہے آپ سورج کی روشنی میں چلیں، چاہے آپ لائٹ کی روشنی میں چلیں، آپ کا سایہ آپ کے ساتھ ساتھ چلتا رہتا ہے، ساتھ ساتھ گھومتا رہتا ہے۔ ایک ہمزاد آپ کے ساتھ ہوتا ہے، وہ ہمزاد آپ کو ایک
अच्छी बात बताने वाला भी होता है, एक बुरी बातों की तरफ ले जाने वाला भी होता है। ये हमारे दिल के अंदर एक कसाफत भी पैदा करता है, नजाफत भी पैदा करता है, दोनों सूरतें होती हैं। लेकिन कुर्बान जाओ, मेरा मुस्तफ़ा ऐसा मुस्तफ़ा है कि इसके साये का वजूद ही नहीं है। साया हमारा पड़ जाता है लेकिन मुस्तफ़ा का साया नहीं। अब साया क्यों नहीं होता? आका इरशाद फरमाते हैं, ए लोगों, अगर तुमने मुझे ख्वाब में देख लिया है तो याद रखना तूने मुझे ही देखा, किसी दूसरे को। बेशक अब एक आदमी, सूफी आदमी कहे कि मैं बहुत खुश नसीब इंसान हूँ, रात में मैंने ख्वाब देखा है, मेरे ख्वाब में आकाए नामदार मदनी ताजदार अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लिया है। तो आप सुनने के बाद यही कहेंगे कि दुनिया में सबसे बड़ा झूठा ही है। मिजाज इंसान का यही है ना, जो इंसान ख्वाब में जल्दी अपने माँ बाप को नहीं देख पाता है वो नबी को कैसे देखे? लेकिन हाँ, आका फरमाते हैं जिसने ख्वाब में मुझे देखा उसने वाक़अतन मुझे देखा। सवाल पैदा हुआ, नबी आखिर ऐसा सच क्यों हुआ? आका इरशाद फरमाते हैं, दुनिया में हर इंसान की, हर लोग की तस्वीर शैतान बना सकता है, लेकिन मुस्तफ़ा की जात वो है कि शैतान मुस्तफ़ा की तस्वीर बना ही नहीं सकता। बेशक सुभान अल्लाह। जब तस्वीर नहीं बना सकता तो इसका साफ जवाब मिला है कि मुस्तफ़ा जब आपका साया नहीं बन सकता है तो तस्वीर कहाँ बन सकती है? जिसका साया है सारे आलम में उसका साया नजर नहीं आता। इसका साया है सारे आलम में उसका साया नजर नहीं आता। झोलियां सबकी भरती जाती हैं, देने वाला नजर मुस्तफ़ा की जात। आप लोग समझते हो कि बाहर से मुकर्रिर बुला के तकरीर करा दिया जाए और उसका जवाब यहाँ के मुकर्रिर नहीं दे पाए। याद रखिए, मुदर्रिस जितनी अच्छी तकरीर करेगा मुकर्रिर नहीं कर सकता। बेशक बेशक मुकर्रिर नहीं कर सकता कभी भी। और लच्छेदार बातें बता के आपको वरगला के चला जाएगा, लेकिन आपके बस में एक बात भी नहीं पड़ेगी सिवाय हंसने मुस्कुराने खिलखिलाने। मैं हंसाने का काम नहीं करता हूँ, बहुत अच्छी अच्छी बातें बताता हूँ। कुछ लोग आते हैं पूछते हैं तो बता देता हूँ, तो लोग कहेंगे मौलाना साहब की तारीफ, ये कहेंगे हम कुछ नहीं जानते, और जो कुछ दिया अल्लाह उसके रसूल का अता कर। बात सुनिए, अब आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमीन पे तशरीफ लिया तो बड़ा हमारे अंदर ये मिजाज फैला हुआ है। इंसान सोचता है, झगड़ा करता है, ये झंडा लगा लिया डॉक्टर साहब मकान पे, झंडा लगा लिया, आखिर ऐसा क्यों किया? हाजी साहब ने मकान पे झंडा लगा लिया, बगल में है इनके, है ना, सोचता होगा कि हाजी साहब मकान पे झंडा क्यों लगा दिए, लगता है कि चले गए उस ग्रुप। नादान, तुझे कुछ मालूम ही नहीं झंडे की असलियत है क्या। हम जुलूस निकालते, मिलाद मुस्तफ़ा मनाते, तुमने क्या समझा कि मिलाद मुस्तफ़ा जुलूस मुस्तफ़ा है क्या? आक़ाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस में इरशाद फरमाया, मेरी विलादत के वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने जिब्राइल को 3 झंडे देकर, कितने? 3। 2 रवायतें याद रखिएगा, अब यहाँ से रवायत अलग अलग हो रही। एक रवायत में ये है कि जिब्राइल तशरीफ ले आए, हुक्म हुआ एक झंडा खाने काबा पे लगा दो, एक झंडा बैतुल मुक़द्दस पे लगा दो, एक झंडा हजरत आमना के घर के सहन में लगा। एक रवायत हो। दूसरी रवायत में आता है 3 झंडे जिब्राइल अलैहिस्सलाम को दिया गया, एक झंडा खाने काबा पे लगा दो, एक झंडा मशरिक में लगा दो और एक झंडा मगरिब में लगा दो। अब मशरिक मगरिब की तौजीह थोड़ी सी कर देता हूँ समाप्त। मशरिक कहते हैं पूरब को, मगरिब कहते हैं पश्चिम को। जब अरबी जबान में मशरिक मगरिब बोला जाता है तो चारों सिर्फ मुराद होते हैं। अगर मशरिक बोला गया तो मशरिक के साथ साथ जुनूब भी होता है, और अगर मगरिब बोला गया तो मगरिब के साथ साथ शिमाल भी होता है। अब उर्दू में कर देता हूँ कि अगर मशरिक यानी पूरब बोला तो उसके साथ साथ दक्षिण भी मुराद होता है,
اور پچھم بولا تو اس کے ساتھ ساتھ اتر بھی مراد ہے۔ اب دونوں حدیث کی توجہ سنیں۔ آقا نے جو ارشاد فرمایا کہ 3 جھنڈے لے آئے، ایک اپنے مکان میں آمنہ کے مکان میں لگایا، ایک بیت اللہ پہ لگا دیا، اور ایک بیت المقدس پر۔ مفسرین سے پوچھا، محدثین سے پوچھا گیا کہ معاملہ کیا؟ فرمایا سنو، معاملہ یہ ہے کہ بیت اللہ پہ اس لیے جھنڈا گاڑا کہ مصطفیٰ کی آمد ہو رہی ہے، خانہ کعبہ پہ جھنڈا لگا دو تاکہ اس شاہ مصطفیٰ یہ سمجھ لیں کہ ہر سال جب مصطفیٰ کی ولادت کا وقت آئے گا تو جتنی مسجدیں ہوں سب میں اسلام کا پرچم لگا دیا جائے۔ یہ حضرت جبریل امین کی سنت ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ اس کے بعد حکم یہ ہوا، ایک جھنڈا بیت المقدس پہ لگا دو۔ مولا بیت المقدس پہ کیوں لگائے جائے؟ کہا سنو وہ میرا پرانا گھر ہے، وہاں لگا دینا۔ کہا مولا اور کیا ہے؟ کہا وہاں دادا حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی قبر انور ہے، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کی قبر انور ہے، حضرت اسحاق علیہ السلام کی قبر ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام کی قبر ہے، یہ انبیاء کرام کی قبر ہیں۔ اے مسلمانوں، بیت المقدس پہ جھنڈا لگانے کا مطلب یہ ہے کہ جہاں جہاں اولیاء کرام کے مزارات نظر آ جائیں اور مزارات پر بھی پرچم اسلام لگا دو کہ حضرت جبرائیل کی سنت ادا ہو جائے کہ وہاں انبیاء کے مزاروں کے پاس لگا دیا گیا، یہاں اولیاء کے مزاروں کے پاس بے شک سبحان اللہ۔ بہت گھر پہ لگا دیا گیا۔ حضرت جبرائیل آئے، صحن آمنہ رضی اللہ عنہا میں جھنڈا گاڑ دیا۔ مفسر محدثین نے فرمایا اس وجہ سے گاڑا تمام مسلمانوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ میرے مصطفیٰ آ رہے ہیں۔ رب کائنات نے تقدیر کو سجا دیا، منور و مجلا کر دیا، اتنی روشنی کہ ہم ایک روشنی میں یہاں سے ہم لکڑی کا ٹال نہیں دیکھ پا رہے ہیں۔ بہت سادہ اگر بلب لگا دیا جائے ہم ٹیڑھی بازار تک دیکھ پائیں گے، اس کے علاوہ نہیں دیکھ پائیں گے۔ لیکن مولا تو نے کون سی لائٹ لگا دیا، تو نے کون سا جلوہ کر دیا، تو نے کون سی روشن سامانیاں کر دی ہیں، کون سی لائٹ بھیج دیا؟ حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ میں بستر استراحت پہ لیٹے لیٹے بصرہ کے اونٹوں کی گردنیں دیکھا کرتی تھی اور شام کے بلند و بالا محلات دیکھا کرتی تھی۔ جھنڈا جب گاڑا گیا تو محدثین نے کہا سنو، جبرائیل علیہ السلام نے ولادت مصطفیٰ کے موقع سے گھر میں جھنڈا گاڑ کے یہ بتایا کہ مصطفیٰ کے جو عاشق ہوں گے، مصطفیٰ کے جو دیوانے ہوں گے، مصطفیٰ کے جو پیروکار ہوں گے، طریقے مصطفیٰ پہ چلنے والے ہوں گے، مصطفیٰ کے جو ماننے والے ہوں گے، ہر سال ولادت مصطفیٰ کے موقع پر اپنے اپنے گھروں کے پرچم اسلام لگا کر یہ جواب دیں گے کہ ہم بھی غلام مصطفیٰ ہیں، اس لیے پرچم اسلام ہم لگا کے حضرت جبرائیل کی سنت ادا کرتے۔ ایک حدیث کی توجیہ۔ اب دوسری حدیث، ایک خانہ کعبہ کی چھت پہ لگایا، ایک مشرق میں لگایا، ایک مغرب میں لگایا۔ بیت المقدس بیت اللہ خانہ کعبہ پہ لگایا، اس کی توجیہ تو یہ ہے کہ اپنی مسجدوں کو سجا لو تاکہ مسجد کیا ہے، پورے محلے میں سب سے اونچی مسجد ہے، سب سے اونچی۔ وہ بہت بڑا بدبخت انسان ہوگا جو اپنے مکان کو مسجد سے اونچا لے جائے، یعنی مسجد کے منارے سے اونچا لے جائے، وہ بہت بڑا بدبخت انسان ہوگا، بے ادب، اس کو حرمت کا کچھ پتہ نہیں۔ اب اس پہ جھنڈا گاڑ دو، اب اس جھنڈے کا اثر ہوگا کہ اس کے ارد گرد جتنی بستی ہوگی، جتنی آبادی ہوگی، سب اس جھنڈے کے تلے ہوگی۔ ایک جھنڈا لواء الحمد کا ہوگا۔ جھنڈا تو چھوٹا ہے لیکن مصطفیٰ کی امت تو بہت زیادہ ہے، مصطفیٰ کے غلام بہت زیادہ ہیں۔ مصطفیٰ اس جھنڈے کا اثر کیا ہوگا؟ ہاں جہاں جہاں جتنی دور دور تک اس کی ہوائیں جائیں گی وہاں کے لوگ غلام مصطفیٰ میں شامل ہوں گے۔ اور مشرق و مغرب کا معاملہ یہ ہے، مشرق وہ جہاں سے سمندر کی ابتدا ہو گئی،
مغرب کو جہاں سے سمندر کی ابتدا ہو گئی، مشرق سے مغرب تک، اے مصطفیٰ آپ کی ذات مبارکہ وہ ہے، یہ پرچم اسلام وہ پرچم ہے کہ جب آپ جلوہ افروز ہوں گے، دنیا میں تشریف لے آئیں گے تو رب ایک طرف قسم کھائے گا، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، شہر مکہ کی قسم کھا رہا ہے رب کائنات۔ کیوں کھا رہا ہے؟ اس لیے کہ محبوب آپ اس شہر میں جلوہ فرما۔ اب مصطفیٰ مشرق میں جھنڈا مغرب میں جھنڈا لگا دیا، یہ مثال دے دیا ہے کہ مشرق سے لے کے مغرب تک مصطفیٰ کی آمد ہوئی تو پورب سے لے کے پچھم تک چاروں طرف اسلام ہی اسلام نظر آئے، پرچم اسلام نظر آئے۔ اور یہ پرچم اسلام دیکھو، دنیا کا کوئی بھی ملک ایسا نہیں جہاں مسلمان موجود نہیں، ہر ملک میں مسلمان ہے اور ہر ملک میں فتح و نصرت کا جھنڈا پلک۔ کچھ نصرت میرے آقا کے وقت میں ہوئی، سب سے زیادہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب ان کے ہاتھ میں باغ خلافت آئی، دور خلافت آئی، تو حضرت عمر فاروق نے افریقہ کو بھی فتح کیا ہے، یورپ کو بھی فتح کیا ہے، اور عربستان تو ایسے ہی فتح تھا، ایشیا کا کچھ حصہ فتح فرمایا ہے، اور فتح فرمانے کے بعد اس حدیث کو ثابت کر دیا ہے کہ پرچم اسلام مشرق میں چلا ہے، مغرب میں چلا ہے، اور دونوں کو اپنی آغوش میں لے کے پوری دنیا کو پرچم اسلام تلے۔ باتیں بڑھتی جائیں گی، میں بھی تھکا ہوا ہوں، بیٹھ گیا کرسی پہ اسی لیے کہ پاؤں بہت درد ہے نا، اس لیے اپنی بات کو یہ ختم کر رہا ہوں، پھر انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو پھر گفتگو کر لوں گا۔ اس وقت بہت معذرت کے ساتھ آپ سے رخصت ہو رہا ہوں، پھر انشاءاللہ کبھی موقع ہوگا تو تفصیلی گفتگو ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔